صفحہ نمبر 231، بند نمبر 4۔ جام ہے مختلف تو ہوں ان میں شراب ایک ہے، بادۂ ناب ایک ہے، ساز فنا میں مشترک ایک صدا ہے زندگی، ایک نوا ہے زندگی۔ تشریح: انسان مختلف صورتوں اور شکلوں کے ہوتے ہیں مگر ان میں زندگی کا جذبہ ایک ہی طرح کار فرما ہوتا ہے۔ زندگی کی شراب ان تمام انسانوں کو ایک طرح سے متاثر کرتی ہے۔ دنیا کے تمام سازوں اور آوازوں میں جو قدر مشترک ہے اور جو آواز ایک ہے وہ زندگی کی آواز ہے جو دور سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ بند نمبر 5۔ رو رو راہ ارتقا کے لیے ایک مقام ہے، رہزن خرام ہے، لے کے عدم سے تعدم ایک فضا ہے زندگی، رہنما ہے زندگی۔ تشریح: وہ شخص یا مسافر جو آگے بڑھنے کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے زندگی ایک مقام کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ سستانے کے لیے جہاں پڑاؤ ڈال سکتا ہے، اگلے جہاں سے لے کر اس جہاں تک اور پھر اگلے جہاں تک زندگی ایک ایسی فضا ہے جو انسان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ بند نمبر 6۔ اس کی ہوائے تن پر تیر رہی ہے کائنات، مست شراب حیات، طاہر طاہر دہر کے لیے ایک فضا ہے زندگی، کیا کہوں کیا ہے زندگی۔ تشریح: یہ زندگی کی ہوائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے کائنات کی خوبصورتی اور گہما گہمی برقرار ہے۔ زندگی کی شراب کی وجہ سے سب چیزیں مست ہیں۔ زمانے کے پرندے کے لیے زندگی ایک فضا اور ماحول کا درجہ رکھتی ہے۔ زندگی کے آسمان پر انسان پرواز کر سکتا ہے اور اس کے لیے مشکلات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی مشکلات پر قابو پا کر آگے بڑھتا ہے اور زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ الغرض شاعر کہتا ہے کہ میں مزید کیا بتاؤں کہ زندگی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 232۔ سنا ہے میری سلما رات کو آئے گی وادی میں، اختر شیرانی۔ فرہنگ، اس کا فرہنگ دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی ہے، لفظ ہے کیف، معنی ہے اس کا مزے کی مستی۔ لفظ بدلی، معنی بادل۔ لفظ کوثر چھڑکنا، معنی حوض کوثر کا پانی ڈالنا۔ لفظ نسیم بادیہ، معنی صبح کی ہوا۔ لفظ شباب، معنی جوانی۔ لفظ برائے سیر، معنی سیر کے لیے۔ لفظ فرش گل، معنی پھولوں کا فرش۔ لفظ غزال دشت، معنی صحرا کا ہرن۔ لفظ ہے وادی رنگین، معنی ہے اس کا رنگوں سے بھری وادی۔ لفظ نکھت، معنی خوشبو۔ لفظ مزدہ، معنی پیغام۔ لفظ گلہائے رانا، معنی خوبصورت پھول۔ لفظ بہشت، معنی جنت۔ لفظ خرام، معنی مٹک مٹک کر چلنا۔ لفظ ابر پاروں، معنی ہے اس کے بادل کے ٹکڑے۔ لفظ ہے یاسمی پیکر اور معنی ہے اس کے سفید جسم والی۔ لفظ لال لب، معنی اس کے سرخ ہونٹ۔ اور لفظ ہے گدگدانا اور اس کے معنی ہے چھیڑنا۔ تشریحات۔ بند نمبر 1۔ بہار و کیف کی بدلی اتر آئے گی وادی میں، سرور و نور کا کوثر چھڑک جائے گی وادی میں، نسیم بادیہ منظر کو مہکائے گی وادی میں، شباب و حسن کی بجلی سی لہرائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلما رات کو آئے گی وادی میں۔ صفحہ نمبر 233۔ تشریح: اختر شیرانی اپنی محبوبہ سلما کی وادی میں آمد اور اس کے آنے سے متاثر ہونے کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں کرتے ہیں کہ جب میری سلما رات کو وادی میں آئے گی تو بہار و سرور کی ہوا وادی میں اتر آئے گی، اس کے آنے سے وادی میں مستی اور روشنی کوثر کے پانی کی طرح آسمان سے چھڑکے گی۔ اس وقت جو ہوائیں چلیں گی وہ بھی ایسی ہوں گی جیسے انہوں نے شراب پی رکھی ہو اور مستی میں جھوم رہی ہوں۔ جوانی اور حسن کی بجلیاں وادی میں کوندیں گی، ہر طرف جگمگاہٹ پھیل جائے گی اور ساری وادی رنگ و نور کی بارش میں نہا جائے گی۔ بند نمبر 2۔ ابھی سے جاؤں اور وادی کے نظاروں سے کیا ہوں، بچھا دیں فرش گل وادی میں گلزاروں سے کیا ہوں، چھڑکتے مستیاں پھولوں کی مہکاروں سے کیا ہوں کہ میری سلما نور برسائے گی وادی میں، چنا ہے میری سلما رات کو آئے گی وادی میں۔ تشریح: اختر شیرانی سلما کی آمد سے پہلے وادی میں اترنے والے نظاروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جا کے پہلے سے وادی کے نظاروں کو بتا دوں کہ وہ پہلے سے اہتمام کریں، اس کے ساتھ باغوں کو بتا دوں کہ وہ وادی میں پھولوں کا فرش بچھا دیں، پھولوں کی مہکاروں کو بھی آگاہ کر دوں کہ وہ اپنی خوشبو کی مستیاں پھیلا دیں، کیونکہ میری سلما روشنی پھیلانے والی وادی میں جلوہ افروز ہو رہی ہے۔ بند نمبر 3۔
سنا ہے میری سلمہ رات کو وادی میں آئے گی، برائے سیر اس پھولوں کی آبادی میں آئے گی، غزال دشت بن کر رنگ آزادی میں آئے گی، اور آ کر ناز کی بستی بسا جائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں۔ تشریح: شاعر کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا کہ اس کی سلمہ وادی میں قدم رکھنے والی ہے، اور وہ سیر کی غرض سے پھولوں کے اس باغ میں آنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں قید ہے، جب وہ یہاں آئے گی تو وہ یوں خوش ہو جائے گی جس طرح ہرن صحراؤں اور بیابانوں میں گھوم کر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ وادی میں آئے گی تو ناز و ادا کا ایک گاؤں وادی میں آباد ہو جائے گا، یعنی وہ اپنی اداؤں کے ذریعے سب کو حیران کر دے گی۔ صفحہ نمبر 234۔ بند نمبر 4۔ بہار وادی رنگین کو یہ مزدہ سنا آؤں، زمیں کو نکہت گل ہائے رانا سے بسا آؤں، اور اس پر نازنی کلیوں کا ایک بستر بچھا آؤں، کہ وہ نازک بدن ہے اور تھک جائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں۔ تشریح: سلمہ کی آمد سے پہلے شاعر پوری تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ میں جا کر اس رنگین اور پربہار وادی کو یہ پیغام سنا دوں کہ وہ اپنی زمین اور اپنے علاقے کو خوبصورت پھولوں کی خوشبو سے بھر دیں اور اس کی فضا کو معطر کر دیں۔ اس کے ساتھ میں اس زمین پر نازک کلیوں کا ایک بستر بھی اس کے لیے بچھانا چاہتا ہوں کہ جب وہ نازک بدن وادی کی سیر کے دوران تھک جائے گی تب وہ اس بستر پر آرام فرمائے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج سنتے ہیں وہ بے نقاب آئیں گے، اڑ کے شاخوں سے سارے گلاب آئیں گے۔ بند نمبر 5۔ زمین پر بھیج دے آج اے بہشت اپنی بہاروں کو، بچھا دے خاک پر اے آسمان اپنے ستاروں کو، خرام و رقص کا دے حکم فطرت ابر پاروں کو، وہ بے خود چاند کی نظروں سے گھبرائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں۔ تشریح: اب اختر شیرانی جنت سے درخواست کرتے ہیں کہ اے بہشت، اس دنیا کی بہاریں اس کی شایان شان نہیں، اس لیے برائے مہربانی آج تم اپنی بہاریں زمین پر بھیج دو۔ اے آسمان، تم کو بھی چاہیے کہ آج خلاف معمول اپنے ستاروں کو زمین کی خاک پر بچھانے کے لیے روانہ کر دو۔ اے فطرت، تم بھی ان بادلوں کے ٹکڑوں سے کہہ دو کہ وہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ناچنے گانے کا بندوبست کریں۔ صفحہ نمبر 235۔ وہ جب وادی میں آئے گی اور اس طرح انتظامات دیکھے گی تو وہ نشے میں بے خود ہو جائے گی، جب وہ چاند کو اپنے قریب پائے گی تو حیران رہ جائے گی۔ بند نمبر 6۔ تمنا و حیا کی کشمکش کیوں کر مٹاؤں گا، میں اس کی یاسمی پیکر کو کیسے گدگداؤں گا، اور اس سے لال لب سے کس طرح رنگت چراؤں گا، اور پھولوں اور ستاروں سے بھی شرمائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں۔ تشریح: شاعر باحیا ہیں لیکن اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وادی میں تشریف لائے گی اور میرے قریب آئے گی تو میں اس کے سفید و حسین بدن کو جب ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے حیا آئے گی، لیکن دل چاہ رہا ہوا کہ میں اس کو گدگداؤں اور اس کے سرخ و نشیلے ہونٹوں کو چھو لوں، اس کے سارے رنگ اپنے ہونٹوں پر منتقل کر دوں، اس کا جی بھر کے دیدار کر لوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ شرمیلی اور حساس ہے، حتیٰ کہ وہ وادی کے بے جان پھولوں اور ستاروں سے بھی شرمائے گی۔ اس لیے یہ سب کچھ میرے دل میں ہے، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 236۔ اودیس سے آنے والے بتا، اختر شیرانی۔ فرہنگ کو دیکھتے ہیں پہلے۔ الفاظ مانی ہے، لفظ ہے نوارد، مانی نیا داخل ہونے والا لفظ۔ فردوس وطن، مانی جنت کی طرح وطن۔ لفظ غریب الوطن، معنی اس کا ہے پرائے وطن میں رہنے والا لفظ ہے۔ ریحان وطن، معنی اس کا ہے خوشبودار وطن لفظ ہے۔ آوارہ غربت، معنی پردیس کا مارا ہوا لفظ۔ نشہ بھری، معنی پیار بھری لفظ۔ کنہان وطن، معنی کنہان کی طرح پیارا وطن لفظ۔ گھاتیں، معنی بیٹھ کر نشانے باندھنا لفظ۔ پنکھٹ، معنی گھاٹ لفظ۔ پنہاریاں، معنی پانی بھرنے والی نوعمر لڑکیاں لفظ۔ گاگر، معنی گھڑے لفظ۔ سہانے، معنی پیارے لفظ ہے۔ چہلیں کرنا، معنی ہنسی مذاق لفظ۔ دوانے، معنی دیوانے لفظ۔ گھنگور گھٹائیں، معنی گہرے بادل لفظ ہے۔ برکھا، معنی ہے برسات لفظ۔ کنار دریا، معنی
دریا کے کنارے. لفظ ملاح معنی کشتیاں چلانے والے. لفظ دوشیزائیں معنی کنواری لڑکیاں. لفظ شاداب معنی تر و تازہ. لفظ ماہوشیں معنی چاند کی خوبصورت لڑکیاں. لفظ غارتی ایمان معنی ایمان برباد کرنے والی. لفظ آفت دورہ معنی مصیبت برپا کرنے والی. لفظ غنچۂ دہن معنی چھوٹے منہ والی. لفظ شمع شبستاں معنی رات کو جلنے والی شمع. لفظ ہے طفلان معنی لڑکے. لفظ ہے رشک سمن معنی جس پر سمن کا پھول بھی ناز کرے. لفظ سیم بدن معنی چاند کی طرح بدن. لفظ ہے رسیلی معنی اس کے رس سے بھری ہوئی. لفظ شہابی عارض معنی سرخ کال. لفظ گیسوئے سی معنی ہے کالی زلفیں. لفظ ناگ معنی سانپ. اور لفظ ہے سپنے معنی اس کے خواب. صفحہ نمبر 237 تشریحات. بند نمبر 1. وہ دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یاران وطن. آوارۂ غربت کو بھی سنا کس رنگ میں ہے کنعان وطن. وہ باغ وطن فردوس وطن وہ سرو وطن ریحان وطن. او دیس سے آنے والے بتا. تشریح. شاعر اپنے وطن سے دور پردیس کا مارا ہوا ہے. عرصہ دراز کے بعد اس کے وطن سے ایک اور مسافر پردیس آتا ہے. شاعر بےتاب ہو کر اس سے دریافت کرتا ہے کہ اے میرے وطن سے آنے والے مسافر، مجھے یہ بتا کہ میرے وطن میں میرے دوست احباب کس حال میں ہیں. یہ جو میں پردیس میں در در پھر رہا ہوں، مجھے یہ بتا کہ میرا وطن جو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے وطن کنعان کی طرح پیارا ہے، اور وطن میں رہنے والے دوست بھی مجھے یوسف علیہ السلام کی طرح عزیز ہیں، وہ کس حال میں ہیں. اور میرا وطن جو ایک خوبصورت باغ اور جنت کی مانند ہے جس میں ہر طرف خوشبوئیں اور پھول بکھرے ہیں، اس کے تمام حالات و واقعات سے مجھے اچھی طرح آگاہ کر دے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. جب کسی نے کیا ہے ذکر وطن، جانے کس کس کی یاد آئی ہے. بند نمبر 2. کیا اب بھی وہاں ویسی ہی جواں اور مدبری راتیں ہوتی ہیں؟ کیا رات پھر اب بھی گیتوں کی اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا رات بھر اب بھی گیتوں کی اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ حسن کے جادو چلتے ہیں، وہ عشق کی گھاتیں ہوتی ہیں، وہ دیس سے آنے والے بتا. تشریح. دوسرے بند میں شاعر اپنے وطن کی راتوں اور جادو بھری باتوں کے بارے میں اپنے دیس سے آنے والے دوسرے مسافر سے پوچھتے ہیں کہ جب میں اپنے وطن میں تھا تو اس زمانے میں میرے وطن کی راتیں پیار سے بھری ہوتی تھیں. کیا اب بھی میرے دیس میں راتیں جوان اور پیار سے بھرپور ہوتی ہیں؟ وہاں اب بھی راتوں کو گیت گائے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے علاقے میں آج بھی راتوں کو حسن کے جادو چلتے ہیں اور عشق کے داؤ پیچ ہوتے ہیں، یا لوگوں نے وہ کام چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چلنا شروع کیا ہے؟ صفحہ نمبر 238. بند نمبر 3. کیا اب بھی وہاں پنکھٹ پر پنہاریاں پانی بھرتی ہیں؟ انگڑائی کا نقشہ بن بن کر سب ماتھے پہ گاگر دھرتی ہیں اور اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہنستی ہوئی چہلیں کرتی ہیں. وہ دیس سے آنے والے بتا. تشریح. شاعر اپنے وطن سے آنے والے سے ایک ایک چیز، ایک ایک سرگرمی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ کیا اب بھی میرے گاؤں کے پنکھٹ پر شوخ اور شرارتی لڑکیاں پانی بھرنے آتی ہیں؟ وہ لڑکیاں بہت ناز و ادا والی تھیں. وہ جب پانی سے بھرے گھڑے اٹھا کر سر پر رکھتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ انگڑائیاں لے رہی ہیں. وہ لڑکیاں جب اپنے گھروں کو پانی لے جاتی ہیں تو وہ راستے میں مختلف قسم کی شرارتیں کرتی ہیں. مجھے یہ بتا کہ کیا اب بھی وہ سب گہما گہمیاں برقرار ہیں؟ بند نمبر 4. برسات کے موسم میں اب بھی وہاں ویسے ہی سہانے ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں جھولے اور گانے ہوتے ہیں اور دور کہیں کچھ دیکھتے ہی نو عمر دوانے ہوتے ہیں؟ وہ دیس سے آنے والے بتا. تشریح. اس بند میں شاعر اپنے سونے دیس کے دلکش موسموں کا ذکر کر کے اپنے ساتھی سے سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا میرے پیارے وطن میں آج بھی برسات کے موسم اسی طرح پیارے اور سہانے ہوتے ہیں، اور وہاں کے باغوں میں جو نغمے گائے جاتے ہیں اور باغوں میں لوگ جھولا جھولتے ہیں، کیا اب یہ سب وہاں موجود ہیں؟ نو عمر لڑکے اور لڑکیاں جب موسم برسات میں ایک دوسرے کو دیکھتے تو دیوانے ہو جاتے. کیا اب بھی وہاں دیوانوں کا یہ کھیل جاری و ساری ہے؟ بند نمبر 5. کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گنگور گھٹائیں گونجتی ہیں؟ ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں
برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں، ادیس سے آنے والے بتا۔ صفحہ نمبر 239 تشریح۔ میرے وطن کی پہاڑی گھاٹیوں میں برسات کے موسم میں کالے بادل چھا جاتے ہیں، اور دریا کے کنارے جو ساحل پر لاتعداد درخت ہیں ان میں اسی موسم میں ہوائیں گونجتی ہیں۔ اس موسم میں میرے علاقے میں راتوں کو جھینگر سیٹیاں بجا کر ترانے گاتے ہیں، اور موسموں کی مخصوص صدائیں بھی اس موسم میں سننے کو ملتی ہیں۔ اے میرے پیارے وطن کے پیارے مسافر، مجھے یہ سچ بتا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، کیا اب وہاں برسات میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے؟ بند نمبر 6۔ کیا اب بھی فضا کے دامن میں برکھا کے سمے لہراتے ہیں؟ کیا اب بھی کنار دریا پر طوفان کے جھونکے آتے ہیں؟ کیا اب بھی اندھیری راتوں میں ملاح ترانے گاتے ہیں؟ ادیس سے آنے والے بتا۔ تشریح۔ مجھے جواب دے کہ کیا اب بھی فضا کے دامن میں برکھا کے سمے لہراتے ہیں؟ میرے وطن کا جو دریا ہے اس کے کنارے سے طوفان کی لہریں اب بھی ٹکراتی ہیں، اور جب وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے تو کشتیوں کے چلانے والے ملاح راتوں کو ترانے گاتے ہیں اور مختلف قسم کے گانے گا کر یہ نہ صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ کیا اب بھی وہاں ایسا ہوتا ہے؟ بند نمبر 7۔ کیا اب بھی وہاں برسات کے دن باغوں میں بہاریں آتی ہیں، معصوم و حسین دوشی سائیں برکھا کے ترانے گاتی ہیں اور تیتروں کی طرح سے رنگین جھولوں پر لہراتی ہیں؟ ادیس سے آنے والے بتا۔ تشریح۔ شاعر مسلسل استفسار کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی وہاں برسات کے موسم کے دنوں میں باغوں میں بہاریں آتی ہیں؟ اس موسم میں خوبصورت نوخیز لڑکیاں اس ہوا میں مست و مدہوش ہو کر ترانے گاتی ہیں، اور درختوں پر جب یہی لڑکیاں مختلف رنگوں کے لباسوں میں ملبوس ہو کر جھولتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے تتلیاں ڈالیوں پر جھول رہی ہیں۔ کیا اب بھی وہاں یہ سب کچھ اسی انداز میں ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 240 بند نمبر 8۔ کیا اب بھی افق کے سینے پر شاداب گھٹائیں جھومتی ہیں، دریا کے کنارے باغوں میں مستانہ ہوائیں جھومتی ہیں اور ان کے نشیلے جھونکوں سے خاموش فضائیں جھومتی ہیں؟ ادیس سے آنے والے بتا۔ تشریح۔ شاعر کو پردیس میں اپنے وطن کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہے، اس لیے وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے وطن سے آنے والے، مجھے بتا دے کہ وہاں کے آسمان پر اب بھی بادل خوشی سے جھومتے اور لہراتے ہیں، وہاں کے دریا کے کنارے جو باغ لگے ہیں اس کی ہوائیں اب بھی سرور و مستی سے بھری ہوتی ہیں۔ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان ہواؤں نے نشہ کیا ہو۔ کیا ان نشیلی ہواؤں کی جھونکوں سے وہاں کی فضا اب بھی جھومتی ہے؟ پن نمبر 9۔ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئیں، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں؟ ادیس سے آنے والے بتا۔ تشریح۔ کیا وطن کے موسم اور ہوائیں مجھ کو بھول گئی ہیں، اور مستانہ فضائیں اور برکھا کی بہاریں مجھے بھول چکی ہیں؟ ساون کے بادل کو بھی شاید ہم یاد نہیں رہے، دریا کے وہ کنارے بھی اب ہمیں یاد کرتے ہیں یا نہیں جن کے قریب بیٹھ کر ہم پر لطف زندگی گزارتے تھے، جن جنگلوں کی سیر ہم کرتے تھے اور وہاں کی ہواؤں میں ہمیں مزہ آتا تھا؟ مجھے تو آج تک وہ سب کچھ یاد ہے، لیکن کیا وہ مجھے بھول کر بالکل یاد نہیں کرتے؟ مجھے یہ تفصیل پوری طرح بتا دیں۔ بند نمبر 10۔ کیا گاؤں میں اب بھی ویسی ہی مستی بھری راتیں آتی ہیں، دیہات کی کمسن ماؤشیں تالاب کی جانب جاتی ہیں اور چاند کی سادہ روشنی میں رنگین ترانے گاتی ہیں؟ ادیس سے آنے والے بتا۔ صفحہ نمبر 241۔ تشریح۔ اختر شیرانی تکرار سے کام لے کر دوبارہ کہتے ہیں کہ اے میرے وطن سے آنے والے مسافر، مجھے بتا کہ کیا میرے گاؤں میں اب بھی ویسی ہی مستی سے بھری ہوئی راتیں ہوتی ہیں؟ وہاں کے دیہات میں رہنے والی کم سندوشی زائیں تالاب کی جانب جاتی ہیں اور وہاں سے پانی بھر کر لاتی ہیں۔ وہاں پر چاندنی راتوں میں لڑکیاں جو رنگین ترانے گاتی تھیں، کیا اب بھی وہاں ایسا ہوتا ہے؟ بند نمبر 11۔ دریا کا وہ خواب آلودہ سا گھاٹ اور اس کی فضائیں کیسی ہیں؟ وہ گاؤں، وہ منظر، وہ تالاب اور اس کی ہوائیں کیسی ہیں؟ وہ کھیت، وہ جنگل، وہ چڑیاں اور ان کی صدائیں کیسی ہیں؟ ادیس سے آنے والے پتہ۔ تشریح۔ اس بند میں بھی اسی گھاٹ و دریا اور اس کی فضاؤں اور ہواؤں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اے میرے ہم وطن، گاؤں کا وہ منظر، وہ تالاب، وہ کھیت، وہ جنگل اور اس جنگل کے پیڑوں پر چہکنے والے پرندے کیسے ہیں؟
مجھے ان سب کا حال بتا۔ اختر شیرانی کی خامی یہ ہے کہ وہ کسی منظر یا کسی جگہ کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے پاس الفاظ کی کمی ہے یا خیالات کی یکسانیت ہے۔ بند نمبر 12 آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارت ایمان کیسی ہے، بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی وہ آفت دوران کیسی ہے، ہم دونوں تھے جس کے پروانے وہ شمع شبستاں کیسی ہے، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ اس بند میں اختر شیرانی اپنے مطلب پر آتے ہیں کہ اے ہم وطن مجھے اپنی محبوبہ کے بارے میں بتا، جو ایمانوں کی بربادی کرنے والی تھی وہ کیسی ہے، وہ خوبصورت محبوبہ جو بچپن ہی سے اپنے حسن کا جادو جگاتی تھی وہ حسن کی بجلیاں گرانے والی کیسی ہے۔ ہم دونوں جس پر لڑکپن میں عاشق تھے اور اس شمع کے پروانے بن کر اس پر جان نشاور کرتے تھے، اب اس شمع کا کیا حال ہے؟ کیا اب بھی وہ اسی آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہے اور لوگوں کو جلا رہی ہے؟ صفحہ نمبر 242 بند نمبر 13 مر جانا تھا جس کا نام بتا، وہ غنچائے دہن کس حال میں ہے، جس پر تھے فدا طفلان وطن وہ جان وطن کس حال میں ہے، وہ سرو چمن وہ رشک سمن وہ سیم بدن کس حال میں ہے، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ تشریح: اختر کی شاعری میں جو انفرادیت ہے جو عام طور پر دوسرے شعراء کے ہاں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محبوباؤں کے نام شاعری میں کھلے عام بغیر کسی خوف کے بیان کیے ہیں۔ اس بند میں وہ اپنے گاؤں کی حسن و حیا کے پیکر کو مرجانہ کے نام سے یاد کر کے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بھی بتاؤ کہ وہ خوبصورت دہن رکھنے والی محبوبہ کیسی ہے جس پر میرے وطن کے سارے لڑکے عاشق تھے اور ہر ایک سے ملنے اور بات کرنے کا ہر ایک اس سے ملنے اور بات کرنے کا خواہش مند تھا، جو میرے ملک میں سب سے جدا اور منفرد تھی، جس کا قد سرو کے درخت اتنا لمبا تھا، جس پر سمن رشک کرتے تھے اور جس کا بدن چاندنی کی طرح خوبصورت و سفید تھا، مجھے اس کے بارے میں بتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ بند نمبر 14 کیا اب بھی رخ گل رنگ پہ وہ جنت کے نظارے روشن ہیں، کیا اب بھی رسیلی آنکھوں میں ساون کے ستارے روشن ہیں اور اس کے گلابی ہونٹوں پر بجلی کے شرارے روشن ہیں، او دیس سے آنے والے بتا۔ تشریح: اس بند میں بھی حسین و جمیل دوشیزہ کی تعریف کی جا رہی ہے اور پردیس میں آنے والے کی آڑ میں دراصل اپنے وطن کے لوگوں کا ذکر دلنشیں پہرائے میں کرتے ہیں کہ میری محبوبہ کا جو پھولوں کی طرح سرخ چہرہ تھا اس کے دیکھ کر اب بھی جنت کا گماں ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کی حسین آنکھوں کو دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں ساون کے ستارے روشن ہوں، اور اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے نرم و نازک ہونٹ آج بھی بجلی کی طرح روشنی دے رہے ہیں، یا اس حسین دل آویز کی چمک دمک خدا نخواستہ مان پڑ گئی ہے، مجھے اس کے بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ کر۔ صفحہ نمبر 243 بند نمبر 15 کیا اب بھی شہابی عارض پر گیسوے سی بل کھاتے ہیں، یا بحر شفق کی موجوں پر وہ ناگ پڑے لہراتے ہیں اور جن کی جھلک سے ساون کی راتوں کے سے سپنے آتے ہیں، وہ دیس سے آنے والے بتا۔ تشریح: محبوبہ کی تعریف اس بند میں بھی جاری اور پوچھتے ہیں کہ اے ہم وطن کیا میرے دیس میں اب بھی میری محبوبہ کے پھول جیسے رخساروں پر کالی زلفیں مستی سے ادھر ادھر ہوتی ہیں، یا میری محبوبہ کا چہرہ جو شفق کے سمندر کی طرح اس پر اس کی سی زلفیں کالے سانپوں کی طرح اب بھی لہراتی ہیں اور جن کو کوئی دیکھتا تو اس کو برسات کی راتوں کے خواب یاد آ جاتے تھے، کیا اس کی جوانی مستانی آج بھی اسی حالت میں قیامت بنی ہوئی ہے۔ بند نمبر 16 اب نام خدا ہوگی وہ جواں میکے میں ہے یہ سسرال گئی، دوشیزہ ہے یا آفت میں اسے کم بخت جوانی ڈال گئی، گھر پر ہی رہی یا گھر سے گئی، خوشحال رہی خوشحال گئی، ادیس سے آنے والے بتا۔ آخری بند میں شاعر اپنی محبوبہ کا انجام پوچھتا ہے کہ اب خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی جب جوان ہوئی تو وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے یا اس کی شادی ہو چکی ہے اور سسرال میں رہتی ہے، کیا وہ اب بھی کنواری ہے یا اس کا حسن اس کے لیے مصیبت بن گیا اور اس پر عاشقوں کو کسی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، وہ اپنے ہی گھر رہی یا گھر سے چلی گئی،
جب وہ گھر سے جا رہی تھی تو اس وقت وہ خوش تھی، اور اب وہ کیسی ہے، خوش ہے یا خفا؟ مجھے سب تفصیلات اس کے متعلق بتاؤ۔ صفحہ نمبر 244، اندھا کباڑی، نون میم راشد۔ تجزیہ۔ نون میم راشد کی یہ نظم گمان کا ممکن سے لی گئی ہے۔ یہ نظم بھی آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ پورا خیال مختلف شعری ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور اس میں آزاد تسلسل موجود ہے۔ نظم کے پہلے مصرے سے آخری مصرے تک ایک فلسفیانہ فکر اور لطیف طنز موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باقاعدہ بحر اور وزن کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح نون میم راشد کی نظمیں وزن کی قید سے بالکل آزاد ہوتی ہیں۔ اندھا کباڑی کا آغاز بھی ڈرامائی ہے اور پوری نظم میں بھی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں وہی تجسس موجود ہے جو ڈرامہ میں ہوتا ہے۔ قاری کی آخری مصرع پڑھنے تک تجسس قائم رہتا ہے۔ اشعار کی تشریح۔ بند نمبر 1، شہر کے گوشوں میں بکھرے ہوئے پاشکستہ سربریدہ خواب جن سے شہر والے بے خبر۔ تشریح۔ شاعر نے نظم کی ابتدائی 3 مصروں میں ظاہر کیا ہے کہ اندھے کباڑی کے پاس جو خواب ہیں وہ اس نے شہر سے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ خواب پاشکستہ اور سربریدہ ہیں جن سے شہر والے ناواقف ہیں۔ دراصل شاعر، ادیب اور فنکار ہر دور میں بعض خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان خوابوں کی تعبیر اپنے معاشرے میں ڈھونڈتے ہیں۔ جب انہیں ان کی تعبیر نہیں ملتی تو یہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ شاعر نے اسی لیے ان خوابوں کو پاشکستہ اور سربریدہ خواب قرار دیا ہے۔ یہ خواب شاعر کے اپنے لاشعور یا نفس ذہن کی پیداوار ہیں جن سے شہر والے بے خبر ہیں۔ بند نمبر 2، گھومتا ہوں شہر کی گوشوں میں روز و شب کہ ان کو جمع کر لوں دل کی بھٹی میں تپاؤں۔ تشریح۔ صفحہ نمبر 245، شاعر کہتا ہے کہ ان سربریدہ پاشکستہ خوابوں کو بکھرے ہوئے اکٹھا کرنے کے لیے میں شہر کے گلی کوچوں میں دن رات پھرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو پھر سے دل کی بھٹی میں تپا کر نیا کر لوں۔ کباڑی پرانی اشیاء کو سیکل کر کے فروخت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ٹوٹے پھوٹے خواب ہیں جن کو میں شہر کے گوشوں میں پھر کر جمع کرتا رہتا ہوں تاکہ احساس کی آگ میں تپا کر انہیں نیا بنا کر لوگوں کے سامنے فروخت کے لیے پیش کروں۔ راشد نے لا برابر انسان کی ایک اور نظم میرے بھی کچھ خواب میں یہی کیفیت کچھ یوں بیان کی ہے۔ عشق کی ازل گیر و ابد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب، یہ صحیح جگر دوست کے حاصل کے لیے خواب، آدم کی ولادت کے نئے جشن پر لہراتے جل کے نئے خواب، اس خاک کی سطوت کی منزل کے نئے خواب، عشق کی ازل گیر و ابد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ بند نمبر 3، جس سے چھٹ جائے پرانا میل چمک اٹھیں لب رخسار گردن جیسے نو آراستہ دلہوں کے دل کی حسرتیں پھر سے ان خوابوں کو سمتے راہ ملے۔ تشریح۔ شاعر ان خوابوں کو صاف کر رہا ہے تاکہ ان کی اصلی صورت نکل آئے، یہ پھر سے چمک اٹھیں جیسے سجے سجائے نئے نویلے دلہوں کی حسرتیں حسین اور خوبصورت ہوتی ہیں، تاکہ میرے ان خوابوں کو ایک نیا راستہ مل سکے، لوگ ان کو پرانا مال سمجھ کر ٹھکرا نہ دیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جہاں شاعر ماضی کی عظمت کی بازیافت کی خواہش کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 246، بند نمبر 4، خواب لے لو خواب صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہیں کہ نکلی یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خواب داں کوئی نہ ہو۔ تشریح۔ شاعر معاشرے کی بے یقینی اور تشکیک کا ذکر کرتا ہے کہ جب میں اپنے خوابوں کو فروخت کرنے کے لیے چوک میں لے جاتا ہوں تو لوگ ان خوابوں کو پرکھتے ہیں کہ نکلی ہیں یا اصلی، یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے خوابوں کی جیسی پرکھ نہیں ہے لیکن کسی کو نہیں۔ شاعر کو ہر طرف بے یقینی کے سائے لہراتے نظر آتے ہیں۔ ماضی میں لوگوں نے اپنے رہنماؤں سے ایسے دھوکے کھائے ہیں کہ اب لوگ کسی کے فریب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بے شک انہیں نظریات کی پہچان نہ ہو لیکن وہ کسی بھی نظریہ کو اختیار کرنے سے پہلے ان کو خوب جانچتے پرکھتے ہیں۔ جہاں خواب کا لفظ شاعر نے سیاسی اصطلاح کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ جس طرح سیاستدان ووٹ لینے کے لیے رائے دہندگان کو وعدوں کے سبز باغ دکھاتے ہیں اور
بعد میں وہ پورے نہیں کرتے، اب فریب خوردہ لوگ ہر ایک کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 5، خواب گر میں بھی نہیں صورت گر ثانی ہوں میں، یہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے، شام ہو جاتی ہے۔ تشریح: ایک منظر ختم ہوتا ہے، دن تمام ہو جاتا ہے، شاعر کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے پاس اپنے کوئی نظریات نہیں ہیں، وہ تو پرانے نظریات ہی کی صورت گرسانی ہے، انہی کو جھاڑ پونچھ کر پیش کر رہا ہے، اسی پر اس کی معیشت کا انحصار ہے، سارے دن میں اس کے خوابوں کا ایک گاہک بھی نہیں ملتا، اب وہ نیا حربہ اختیار کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ بند نمبر 6، میں پھر سے لگاتا ہوں صدا، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب، مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ، اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ، دیکھنا یہ مفت کہتا ہے کوئی دھوکہ نہ ہو۔ تشریح: سیاستدان لوگوں کو خواب دکھا کر اقتدار حاصل کرتے ہیں، اس واسطے ان کے لیے یہ خواب سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پھر آواز دیتا ہوں کہ لوگوں، اس میں سونے کے خواب مفت دے رہا ہوں، لیکن لوگ مفت کا سن کر ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو کر چلے جاتے ہیں، انہیں خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی ان کے لیے جال نہ بچھا رہا ہو، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت دھوکے کھا چکے ہیں۔ شاعر کے ان اشعار کو پاکستان کے سیاسی حالات کی آئینے میں پڑھا جائے تو زیادہ لطف آتا ہے۔ بند نمبر 7، لوگ اس کی بات سن کر کہتے ہیں ایسا کوئی شعبدہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں، پا پگھل جائیں یہ خواب، بھگ سے اڑ جائیں کہیں، یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب۔ لوگ اس کی بات سن کر کہتے ہیں ایسا کوئی شعبدہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب، بھگ سے اڑ جائیں کہیں، یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب۔ تشریح: چونکہ کوئی شخص بھی مخلص نہیں رہا، اس لیے مفت ملنے والے ان خوابوں کو بھی لوگ شکوک کو شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں ان میں کوئی شعبدہ نہ چھپا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ گھر جاتے ہی یہ خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں، یا موم کی طرح پگھل جائیں، یا بارود کی طرح اڑ جائیں، یا یہ خواب ہم پر کوئی جادو کر ڈالیں۔ شاعر اپنے عہد کے لوگوں کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں رہا، کوئی نہیں جانتا خواب دکھانے والا کب انہیں موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دے گا۔ صفحہ نمبر 248۔ بند نمبر 8، جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ تشریح: لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ نظریات کے دھندلکوں میں انہیں لے جا رہے ہیں وہ خود ان نظریات پر عامل نہیں ہیں۔ وطن عزیز میں اشتراکیت اور کمیونزم کا پرچار کرنے والے شعبہ باز اسی منافقت کا نمونہ ہیں، وہ نظریات کے خواب دینے والے اندھوں کی مانند ہیں جن کی اپنی زندگی عمل سے محروم ہے۔ اس لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ اندھے کباڑی کے یہ خواب کس کام کے جن پر عمل نہ کیا جا سکے۔ بند نمبر 9، رات ہو جاتی ہے خوابوں کے پلندے سر پر رکھ کر، منہ بسورے لوٹتا ہوں، رات بھر پھر بڑبڑاتا ہوں، یہ لے لو خواب اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی۔ تشریح: نہ دن کے وقت اور نہ شام کے وقت یہ خواب فروخت ہوتے ہیں، اب رات ہو رہی ہے، کباڑی ان خوابوں کے گٹھڑ سر پر اٹھائے جا رہا ہے اور منہ بنا کر گھر کو لوٹتا اور رات بھر خواب میں بڑبڑاتا رہتا ہے کہ یہ خواب بھی مجھ سے لے لو اور ان کے دام بھی۔ اگر غور کریں تو دن جوانی، شام ادھیڑ عمری اور رات بڑھاپے کی عمر کو واضح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ عمر بھر خوبصورت اور سچے نظریات کی تجارت کرتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 249، وہ خلوص سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن لوگ اس کی نیت پر شک کرتے ہیں۔ شاعر بصد افسوس کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے نظریات لوگوں کو منوانے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ لوگ پہلے سیاستدانوں کے زخم خوردہ ہیں جنہوں نے حسین خواب دکھا کر اپنا اقتدار حاصل کیا اور پھر ان کو بھول گئے، اب وہ کسی شخص کے خلوص پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری بند نیند کے عالم میں بڑا بڑبڑاہٹ کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے، وہ نیند میں بڑبڑاتا ہے۔ بند نمبر 10، خواب لے لو خواب میرے خواب، خواب میرے خواب، خواب ان کے
دام بھی۔ تشریح: شاعر ہمیں پرانی اخلاقی اقدار کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ از کار رفتہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ان کی خد و خال میں دیکھا جائے تو ان کی خوبیاں واضح ہو سکتی ہیں۔ دراصل ہر دور میں بنی ہوئی نو انسان کچھ خواب دیکھتے ہیں، خواہ معاشرے کو ان کی تعبیر ملے یا نہ ملے، اندھا کباڑی آواز دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 250۔ دو عشق، فیض احمد فیض فرہنگ۔ لفظ سے گلفام مانا پھولوں جیسا، لفظ لہکنا مانی دہکنا، سات مانی گھڑی، لفظ سے ہنگام مانا ہے وقت، لفظ سے خورشید مانا ہے سورج، لفظ سے کنج کونا مانا ہے گوشہ، سیماب، لفظ سے سیماب مانا ہے پارا، لفظ سے قبا مانا چغا، لفظ سے ہجر مانا جدائی، لفظ سے فغاں مانا فریاد، لفظ سے سی مانا سیاہ کالا، لفظ ہے دست صبا مانا اس کا بہار یا سوکھتی ہوا کا جھونکا، لفظ ہے لیلائے وطن مانا ہے پیارا وطن، لفظ ہے لگن محبت، لفظ سے آسائش منزل مانا ہے منزل کا آرام، لفظ ہے کاکل زلف، کاکل اور اس کا مانا ہے زلف، لفظ ہے شکن مانا ہے بل یا خم، لفظ ہے تقاضے مانا ہے مطالبات، لفظ ہے آداب مانا ہے جرس، لفظ ہے مطالبات، لفظ تقاضے اور اس کا معنی ہے مطالبات، لفظ آداب معنی ہے مطالبات یا آداب، لفظ جرس معنی ہے گھنٹی، لفظ زندہ معنی ہے اس کی قید خانہ، لفظ رسوا معنی ہے اس کا بدنام، لفظ نادق و دشنام معنی ہے اس کا گالیوں کا تیر۔ اشعار کی تشریح بند نمبر 1۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں ایسا کی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سے کھلتی ہوئی دیدار کی ساحت، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام۔ تشریح: فیض اپنی اس نظم میں اپنے دو عشقوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس شعر میں اپنے پہلے عشق میں یعنی محبوب سے محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ اے پھولوں کی طرح خوبصورت ساقی، وہ دن مجھے ابھی یاد ہیں، وہ دن مجھے ابھی بھی یاد ہیں جو میری محبوبہ کے چہرے کی عکس سے دمکتے تھے، یعنی مجھے وصل کا دلکش زمانہ تک بھی یاد ہے۔ میں ان لمحات سے آج تک کیف محسوس کرتا ہوں۔ میری محبوبہ کے دیدار کے ساتھ ایسے آتی تھی جیسے پھول کھلتا ہے تو خوشبو پنکھڑیوں سے باہر نکل کر اپنا احساس دلاتی ہے، اور امید پورے ہونے کا وقت دل کی طرح دھڑکتا تھا، یعنی امید وصل میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ بند نمبر 2۔ امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکی گا بے صبر نگاہوں کے مقدر۔ صفحہ نمبر 251۔ تشریح: مجھے جو امید ہوتی تھی کہ دل کے زخموں کا نصیب جو کئی عرصے سے سو رہا تھا بالآخر اس کی تقدیر جاگ اٹھتی ہے، اور اب غموں کا خاتمہ ہو جائے گا کہ دل کا غم اب خوشی میں تبدیل ہو جائے گا، اور جدائی کی رات ختم ہوئی، اب قرب محبوبہ حاصل ہوگا اور وصل کی لذتیں نصیب ہوں گی۔ وہ میری تنہائیوں کے ساتھی ستارے بھی اب ڈوب رہے ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ جدائی کا بہت درد برداشت کیا ہے، اب وہ ستارے بھی سو جائیں گے، اور میری وہ آنکھیں جو رات بھر محبوب کے انتظار میں بے قرار رہی ہیں، اب انہیں صبر و قرار میسر ہوگا، کیونکہ اب خوش نصیبی کا وقت آ گیا ہے۔ بند نمبر 3۔ اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گا اس کنج سے پھوٹے گی کرنیں رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی۔ تشریح: میری محبوبہ کے گھر کی چھت سے حسن کا سورج طلوع ہوگا، اور اسی گوشے سے اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی کرنیں میری دنیا میں سویرا کریں گی۔ محبوب کے دروازے سے محبوب اس تیز رفتاری سے میری طرف آئے گا جس طرح پارا تیزی سے
کسی جانب بہتا ہے، یعنی میری محبوبہ تیزی سے میری طرف قدم بڑھائے گی۔ اے میری محبوبہ، اسی راستے میں تیری شفق کے رنگ سرخ قبا نظر آئے گی جو تیرے آنے کا راستہ ہے۔ صفحہ بند نمبر 4۔ پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جاں میں فغاں بھول گئی ہے۔ ہر شب وہ سی بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیزی سے سینے میں لگی ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ تشریح۔ محبوبہ کا قرب جب تک میسر تھا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کے بچھڑنے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ پھر جدائی کے ایسے گرم دن اور ایسی تپتی ہوئی ساتیں آئیں کہ میں اپنے دل و جاں کی فکر میں فریاد تک بھول گیا۔ پھر اس کے بعد جو بھی کالی رات آئی، اس کے ساتھ ہی دل پر اتنا سیاہ بوجھ پڑا کہ دل بیٹھ گیا، اور جب صبح کا اجالا پھیلا تو روشنی کی کرنیں تیروں کی طرح محسوس ہوئیں۔ مراد یہ ہے کہ عہد وصل کے بعد غم و اندوہ کا وقت آیا۔ اس دور میں ہر رات بھاری اور ہر دن گراں تھا۔ بند نمبر 5۔ تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں۔ آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ تشریح۔ اے میری لیلا، تیری جدائی میں نے کیا کیا نہیں کیا، کون کون سی اذیتیں میں نے نہیں برداشت کی۔ میرے اس تباہ حال دل نے کون کون سی پناہیں تلاش نہیں کی کہ مجھے تیرا دیدار نصیب ہوتا۔ جب سے میں تنہا ہوا ہوں تو تیری یاد مجھے ستاتی رہتی ہے، اور میں نے دل کو بہلانے کے لیے ہزاروں جتن کیے ہیں۔ اے میری محبوبہ، تیری جدائی میں نے جو جتن کیے ان میں نے کبھی صبح کی ہوا کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے اس خیال پر لگائے کہ ہو سکتا ہے یہ ہوا تجھے چھو کر آئی ہو، اور کبھی چاند کو اپنی محبوب بنا کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس سے پیار کرتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ جب محبوبہ سے جدائی ہو گئی تو دست محبوبہ کی بجائے صبح کی ہوا کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا، اور کبھی تصور میں چاند کی گردن میں باہیں ڈال کر سکون دل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 2 اور بند نمبر 1۔ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن کو، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں۔ صفحہ نمبر 253۔ تشریح۔ فیض فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی لیلا یعنی اپنی محبوبہ سے محبت کی اور اس کی جدائی میں تڑپا، اس کے دکھ برداشت کیے، اس طرح میرا وطن بھی مجھے اپنی محبوبہ کی طرح بہت پیارا ہے۔ میں اس سے بھی اسی طرح عشق کرتا ہوں جس طرح میں اپنی محبوبہ سے کرتا تھا۔ وطن کی جدائی بھی میرے لیے بڑی اذیت کا باعث بنی، اور میں نے یہ محسوس کیا جیسے میری معشوقہ مجھ سے جدا ہے۔ میرے عشق نے اس جدائی میں اپنی منزل کو آسان بنایا، اور اس تک پہنچنے کے لیے مختلف وسیلے تلاش کیے۔ اس دوران وہ کبھی وطن کو مجسم بنا کر اس کے رخساروں میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ایک محبوبہ کی طرح اس کی پرپیچ زلفوں سے کھیلتے ہیں۔ بند نمبر 2۔ اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا، ہر ایک غم کو سنوارا۔ تشریح۔ میں نے اپنے دیس کو خوشی اور غم دونوں میں بہت یاد کیا۔ میرے دل اور میری نظر کے سامنے ہمیشہ میرا وطن موجود رہا۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اسے فراموش نہ کر سکا۔ میں نے خوشی کے موقع پر اپنے وطن کو ہنس ہنس کے آواز دی، اور دکھ کے موقع پر روتے ہوئے اس کو پکارا۔ محبوبہ کی محبت کی طرح وطن کی محبت کے آداب کا بھی پورا پورا خیال رکھا۔ وطن پر جو مصیبت اور مشکل آ پڑی وہ میرے لیے تکلیف کا باعث تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ اس کے دکھ درد دور کرنے کی کوششیں کی۔ بند نمبر 3۔ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اے اہل ہوس کی۔ تشریح۔ فیض وطن سے اپنی والانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی وطن کی محبت کا جنون بڑھا میں نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اور جب بھی اہل وطن کے قافلے کی گھنٹی نے پکارا میں نے لبیک کہا۔ مراد یہ کہ ہر حال میں حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔
اہل حوث یعنی دولت مند لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 254۔ انہیں وطن سے زیادہ اپنی جان کی خیریت اور آرام کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اپنا دامن کانٹوں سے بچائے رکھتے ہیں، یعنی خود کو نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وطن کے لیے میں نے کسی مصلحت سے کام نہیں لیا، بلکہ سب کچھ داؤ پر لگایا۔ بند نمبر 4۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ گرجے ہیں بہت شیخ سرگوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار۔ تشریح: جب حب الوطنی کی راہ میں جو ہر اہل وطن پر تکلیف گزرتی ہے وہ میں نے بھی برداشت کی۔ کبھی مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا اور کبھی سر بازار ذلیل و رسوا کیا گیا، مجھے ہر طرح سے متون کیا گیا۔ ملا اور شیخ صاحب نے ممبر پر کھڑے ہو کر میرے خلاف کھل کر اظہار خیال کیا کہ فیض منکر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اشتراکی ہے، اور صاحب اقتدار طبقے نے بھی غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور انہوں نے بھی مجھے غدار قرار دیا۔ بند نمبر 5۔ چھوڑا نہیں اپنوں سے کوئی نادق و دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تشریح: الغرض دوست دشمن سبھی خلاف ہوئے، غیروں نے گالیوں کے تیر چلائے، یعنی برا بھلا کا، اور اپنوں نے لعن طعن کیا۔ انہوں نے مجھے رسوا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر میرا دل نہ تو محبوبہ کے عشق پر اور نہ ہی وطن کی محبت پر شرمندہ ہے۔ میرے دل پر ظلم و ستم، نفرت و حقارت اور ذلت و رسوائی وغیرہ کے داغ تو ہیں، مگر شرمندگی کا کوئی داغ نہیں۔ مراد یہ کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوں کہ میرا نظریہ فلاح عام اور مساوات کا نظریہ ہے۔ صفحہ نمبر 255۔ یاد از فیض احمد فیض۔ بند نمبر 1۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن میں گلاب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن میں گلاب۔ تشریح: فیض فرماتے ہیں کہ تنہائی کٹھن لمحات کا نام ہے، یہ لمحات نہیں گزرتے، ان لمحات کا جبر ہمیں یہاں تک مجبور کرتا ہے کہ ہمیں تنہائی سے جان چھڑانے کے لیے کئی پناہ گاہیں تلاش کرنا پڑتی ہیں، خود کو فریب دینا پڑتا ہے، جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر دھوکے کھانے پڑتے ہیں۔ فیض نے تنہائی کی اسی کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا ہے: تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ تنہائی کا یہ جبر قید و بند کی صورتوں میں تو اور بھی کڑا ہو جاتا ہے۔ فیض نے اس صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے اپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے۔ ایسی ہی صورتحال اس نظم میں بھی ہے۔ شاعر نے تنہائی کو ایک وسیع و عریض دشت قرار دیا ہے، جہاں کے محیب سناٹے میں محبوب کی آواز کی بازگشت کسی سائے کی طرح شاعر کے کان میں سرگوشیاں کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی محبوب کے سراپا کا احساس ابھرتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے دور کہیں زندہ میں مقید ہے، مگر اس دوری کے باوجود محبوب کی قربت کا احساس یوں ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کی چمبیلی اور گلاب کی خوشبو شاعر کے مشام جاں کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ فیض نے محبوب کی یاد کو مجسم کر کے اس سے لطف اٹھانے کی انوکھی طرز نکالی ہے۔ بند نمبر 2۔ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم۔ صفحہ نمبر 256۔ دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ تشریح: شاعر کی تنہائی کے دشت میں محبوب کی یادیں۔ صفحہ نمبر 256۔ شاعر کی تنہائی کے دشت میں محبوب کی یادیں اور اس کا احساس مختلف طریقوں اور مختلف حوالوں سے اپنی موجودگی کا عنوان بنتے ہیں۔ شاعر کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبوب کی سانسوں کی ہلکی ہلکی اور دھیمی آنچ جا رہی ہے۔ وہ اپنے تصور میں محبوب کو اس قدر قریب پا رہا ہے کہ اس کی سانسوں کی سنسناہٹ اور ہلکی ہلکی گرمی کو بھی محسوس کر رہا ہے، اور ان سانسوں میں محبوب کی مانوس اور مخصوص خوشبو
بھی رچی بسی ہے۔ اگرچہ محبوب بہت دور ہے، پھر بھی اس کی آنکھوں سے محبت کی شبنم قطرہ قطرہ گر رہی ہے اور شاعر کو چمکتی دمکتی محسوس ہوتی ہے۔ بند نمبر 3، اس قدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ تشریح: شاعر اپنے محبوب سے دور اس کی یادوں کے دیپ جلائے بیٹھا ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی صبح بھی نہیں ہوئی، مگر محبوب اور اس سے ملاقات اور وصال کا دل خوشکن خیال اس قدر خوبصورت ہے، مگر محبوب اور اس سے ملاقات اور وصال کا دل خوشکن خیال دل خوشکن خیال اس قدر خوبصورت ہے کہ اس نے وقت اور فاصلوں کی تنابیں کھینچ لی ہیں۔ اس وقت محبوب کی یاد نے یہ حالت کر دی ہے کہ شاعر کو محسوس ہونے لگا جیسے محبوب کی یاد نے اس کے دل کے رخسار پہ ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ حوصلہ دے رہا ہے۔ شاعر خیال کرتا ہے کہ جیسے یہ صبح جدائی کی صبح نہیں بلکہ ہجر کا دن ڈھل گیا اور وصل کی رات آ گئی ہے۔ صفحہ نمبر 257، آٹوگراف از مجید امجد۔ فرہنگ، لفظ خود نوشت مطلب ہے، اس کا معنی ہے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتابچی۔ یہاں مراد ہے آٹوگراف یعنی چھوٹی کتاب۔ منتظر، انتظار کرتے ہوئے، محیب، خوفناک، ڈراؤنے، پرہراس، خوف سے سہمے ہوئے، بیاض یعنی آرزوی بکف، خواہشوں کی کتاب اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مراد ہے آٹوگراف بک کھولے ہوئے۔ نارسا، جن کی رسائی نہ ہو، جن کی پہنچ نہ ہو۔ دم بدم، ہر سانس۔ تمکنت، شان و شوکت۔ زرنگار، سنہرے نقش و نگار والے۔ ناز، بے نیازی کی شان دکھاتے ہوئے۔ حروف کج تراش، ٹیڑے میڑے حروف کی لکھائی۔ مہوش، چاند جیسے چہرے والی خوبصورت خاتون۔ بسط، غرور، بہت غرور اور تکبر سے۔ کلک، قلم، پابائے گل، جس کے پاؤں مٹی میں ہوں۔ مراد ہے مفلس آدمی۔ رفت مقام، رتبے کا بلند ہونا۔ شہرت دوام، ہمیشہ کی شہرت۔ اور لوح دل، دل کی تختی۔ نظم کا تعارف۔ مجید امجد نے اس آزاد نظم میں نہایت دل نشیں انداز میں ان شوخ و شنگ لڑکیوں کا ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 257 ہی جاری ہے، جو کرکٹ کے میدان میں مشہور کھلاڑیوں سے آٹوگراف لینے جاتی ہیں۔ ان کے انداز میں ایک انجانہ اشتیاق اور آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی ہے، اور آٹوگراف لیتے ہوئے وہ ان کھلاڑیوں کی شخصیت سے اس حد تک مروب ہوتی ہیں کہ ان کی انگلیاں تک کانپ رہی ہوتی ہیں، اور کھلاڑی ہیں کہ بے نیازی سے آٹوگراف بک کے صفحے پر آڑے ترچھے حروف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ پھر شاعر کو ان کھلاڑیوں کے مقابلے میں اپنی ذات حقیر اور کم مایہ محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نہ شہرت رکھتا ہے اور نہ کسی کی توجہ کا مرکز ہے۔ اشعار کی تشریح۔ بند نمبر 1، کھلاڑیوں کی خود نوشت دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں، ڈھلتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں۔ تشریح، کرکٹ کے میدان کے باہر کتنی حسین و جمیل لڑکیاں اپنے ڈھلکتے دوپٹوں سے بے نیاز نہایت اشتیاق سے کھلاڑیوں کے میدان سے باہر آنے کا انتظار کر رہی ہیں، تاکہ وہ ان سے انہی کے تحریر میں کوئی یادگار جملہ اپنی آٹوگراف بک میں لے سکیں، یا پھر ان کے دستخط ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 258۔ بند نمبر 2، محیب پھاٹکوں کے ڈولتے کباڑ چیخ اٹھے، ابل پڑے الجھتے بازوؤں، چٹختی پسلیوں کے پرہراس قافلے، گرے بڑے مڑے بھور ہجوم کے۔ تشریح، جب میدان کی طرف کھلنے والے خوفناک بھاری گیٹ کے کواڑ چیخے تو کھلاڑی کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کے لیے کتنے ہی لوگ لپکے۔ ہجوم کا یہ عالم لوگوں کے بازو آپس میں الجھ رہے تھے۔ ہجوم کا یہ عالم کہ لوگوں کے بازو آپس میں الجھ رہے تھے، اور پھر اس سے
دھکم پیل میں کچھ لوگ بڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ خوف زدہ ہو کر واپس مڑ گئے۔ بند نمبر 3، کھڑی ہیں یہ بھی راستے پہ ایک طرف بیاز آرزو بکف، نظر نظر میں نارسا پرستشوں کی داستاں، لرز رہا ہے دم بدم کمانے ابرداں کا خم۔ تشریح، یہ حسین دوشیزائیں اپنے ہاتھوں میں اپنی خواہشوں کی بیاز یعنی آٹوگراف بک لیے ہوئے اسی راستے کے ایک طرف کھڑی ہیں۔ ان کی نظروں سے اپنے محبوب کھلاڑیوں تک نہ پہنچ سکنے کی کہانی کا دکھ پڑا جا سکتا ہے۔ ان کے دلوں اور سانسوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں اور ان کے ابروؤں کی کمان احساس سے محرومی کی وجہ سے خم ہو چکی ہے۔ بند نمبر 4، کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کامتے ورق پہ جھک گئی تو زر نگار پلوؤں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رک گئی۔ تشریح، جب کوئی نسیم اور شان و شوکت کا مالک کھلاڑی آٹوگراف دینے کے لیے ان کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑی کتاب کے ورق پر کچھ لکھنے لگتا ہے تو ان دوشیزاؤں کے خوشنما رنگین لبادوں سے جھانکتی ہوئی کلائیوں کی نبض تیز ہو جاتی ہے اور جوش و مسرت سے ان کا وجود کانپنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 259۔ بند نمبر 5، کوئی جب ایک ناز بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا حروف کج تراش کی لکیر سی تو تھم گئیں لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی۔ تشریح، جب کوئی مشہور کھلاڑی بڑی بے نیازی سے ان کی آٹوگراف بک پر آڑے ترچھے حروف کھینچتا چلا گیا تو ان حسیناؤں کے دلوں پر آئی ہوئی شریر مسکراہٹیں کچھ دیر کے لیے رک سی گئیں کہ پتہ نہیں یہ عظیم کھلاڑی میری آٹوگراف بک میں کیا کچھ لکھے گا۔ بند نمبر 6، وہ باؤلر ایک مہوشوں کے جھمکٹوں میں گر گیا، وہ صفائے بیاس پر بسد غرور کلک گہرہیں پھری، حسین کھلکھلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری۔ تشریح، ذرا اس مشہور بالر کی شان ملاحظہ ہو کہ وہ حسین و جمیل لڑکیوں کی ٹولی میں کھڑا ہو کر کسی کو آٹوگراف بک میں کچھ ایسے غرور اور فخریہ انداز میں لکھ رہا ہے کہ گویا ان حسیناؤں کی مسکراہٹوں میں پھینکے ہوئے بال سے بھی کوئی وکٹ گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ باؤلر آٹوگراف دے رہا ہے اور حسین لڑکیاں ہنس رہی ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کھیل کے میدان میں کوئی وکٹ گر گئی ہو۔ بند نمبر 7، میں اجنبی میں بے نشاں میں پابہ گل، نہ رفت مقاں ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوہے دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ تشریح، شاعر وکٹ کے اس میدان میں کھلاڑیوں کی شان و شوکت اور پذیرائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا آپ اس درجہ حقیر نظر آتا ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں تو اجنبی ہوں جو بے نشاں ہے اور جسے کوئی جانتا تک نہیں، اور میرا وجود تو گویا خاک میں پیوست ہے۔ وہ جنین کی طرح دائمی شہرت حاصل ہے، نہ مقبولیت اور نہ حسن و جمال کے ان پیکروں میں میرا چرچا ہے، بلکہ میری لوہے دل تو بیچاری بالکل سادہ ہے، اس پر کسی کی محبت اور گرم جوشی کا کوئی نشان نہیں، اور نہ ہی دل کی اس سادہ لوح پر کسی کے دستخط ہیں، ثبت ہیں۔ صفحہ نمبر 260۔ آخری بار ملو مصطفیٰ زیدی فرہنگ۔ لفظ تقاضا کرنا معنی مانگنا، لفظ آنکھیں چھن جانا معنی اندھا ہو جانا، چاک وعدہ سلنا وعدہ پورا کرنا، وہم گمان، زخم تمنا ارمان کے زخم، ہیجان و جنون معنی اس کا دیوانی کا غلبہ، حکایات قصے، تجدید وفا دوبارہ وفا کرنے کا وعدہ، متاع الفاظ کی جمع پونجی، شہر حوادث حادثوں کا شہر، رگ جاں شہرگ، ماتمی افسوس کرنے والے، دم رخصت کرنے کا وقت، صورت نکلنا یعنی امید پیدا ہونا، اور نوحہ یعنی ماتمی اشعار۔ تشریحات۔ بند نمبر 1، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاک وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہی شمع کی لو تک نہ ہلے، باتیں بس اتنی کہ لمحے
انہیں آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں۔ تشریح: مصطفیٰ زیدی آخری بار اپنے محبوب سے ملنے اور آخری ملاقات کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، صفحہ نمبر 261، کہ مجھ سے آخری دفعہ ملو اور ایسے ملو کہ ہم دونوں کے جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، لیکن اس میں کوئی اور خواہش، کوئی اور فرمائش بالکل بھی پیدا نہ ہو۔ ہم دونوں کے درمیان جو وعدے ہوئے تھے جن کو تم نے کبھی بھی پورا نہیں کیا، اور ان وعدوں کا گریباں ہمیشہ پھاڑتا ہوا دکھائی دیا، وہ بھی اسی طرح ادھورے ہی رہیں۔ ہم دونوں کے دلوں میں ارمانوں کے پورے نہ ہونے کے جو زخم لگے ہیں، وہ بھی دوبارہ ہرے نہ ہو جائیں۔ یہ ملاقات اس طرح کے ماحول اور ایسے حالات میں ہو کہ ہم دونوں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک دوسرے کی باتیں سن سکیں۔ یہ باتیں بھی زیادہ نہ ہوں، بلکہ اتنی باتیں ہوں کہ وقت کی ساعتیں انہیں گن سکیں۔ اس وقت اگر ہمارے دلوں میں کوئی امید جاگ اٹھے تو وہ امید آنکھیں نہ پا سکے، اور اگر اس کی آنکھیں پیدا ہو جائیں تو اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے اور اسے اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ عام طور پر پہلے جو ملاقاتیں میرے اور میرے محبوب کے درمیان ہوتی تھیں تو ان میں ایک دوسرے کو بے وفا ثابت کرنے اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں گھنٹوں بحث ہوتی تھی، لیکن اب کی بار ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بند نمبر 2، اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے۔ اب نہ ہی جاؤں جنوں کا نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہے۔ آج تک تم سے رگ جاں کے کئی رشتے تھے، آج تک تم سے رگ جاں کے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھ سے ایک دفعہ آخری بار ملنے کے لیے آؤ۔ یہ ملاقات اس طرح نہیں ہوگی جس میں ہمارے درمیان آئندہ کے لیے ملنے اور عہد وفا کے پیما ہوں، کیونکہ اب وہ زمانہ بیت چکا ہے۔ اب وہ جو وقت ہے اس میں نہ ہم محبت کے لیے گلیوں میں آوارہ پھر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو وہ کہانیاں سنا سکتے ہیں کہ میں نے تیری فراق میں کیا کیا، سخت لمحات برداشت کیے، کس طرح میں دن رات گزارتا تھا، لوگ کیسے کیسے تانے دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 262۔ اب جو زمانہ ہے وہ نہ تو وفا کے وعدہ پورا کرنے کا ہے، نہ ایک دوسرے سے شکایتیں کرنے کا ہے، نہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگا سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، تم بے وفا ہو اور میں وفادار۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، میں تو تیرا غریب عاشق ہوں، ہاں البتہ میرے پاس الفاظ کی دولت ضرور تھی، لیکن وہ بھی تمہارے حادثوں سے بھرے شہر میں کسی نے لوٹ لی ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے میں اپنی بات اچھی طرح کہہ سکتا تھا، اب ان کے نہ ہونے سے میں اپنی ادھوری بات کی دکھ بھری کہانی کیسے بیان کروں گا، اس بات کا نوحہ کیسے لکھوں گا۔ اب تک تو اے میرے محبوب، میرے تمہارے ساتھ دوستی، محبت، خلوص، پیار اور چاہت کے کئی پائیدار رشتے تھے، لیکن افسوس کہ تم نے اتنے نزدیک ترین رشتوں میں سے ایک کا بھی خیال نہیں رکھا، اور اگے جہاں کی طرح قریب رشتے بھی تم نے توڑ دیے۔ اب جب تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو جب تم مجھ سے کل جدا ہوگے تو میرا تمہارا کل والا رشتہ کیسا ہوگا، اسے ہم کس رشتے کا نام دیں گے۔ بند نمبر 3، پھر نہ بہکیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار ملو، پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو۔ تشریح: آخری 3 مصروں میں کہتے ہیں کہ تم جب مجھ سے جدا ہو جاؤ گے تو تمہارے چہرے کا یہ رنگ یا نور اس طرح باقی نہیں رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔
تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 262 جاری ہے۔ تمہارے یہ آگ کی طرح دہتے ہوئے سرخ گالوں اور رخسانوں پہ یہ سرخی یہ نہیں رہے گی، اور تمہارے جدا ہونے اور اس طرح جانے کا اثر تو میرے علاوہ اس در و دیوار پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی اداس ہے۔ جب تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بندھن نہیں رکھیں گے، پھر نہ وعدے ہوں گے، نہ ہماری چاہت و اقرار، اور نہ تمہارا انکار ہوگا، کیونکہ یہ سارے جھگڑے محبت کے دم قدم سے ہیں۔ اس لیے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے سے پہلے آخری دفعہ ضرور مل لو۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر کے چلے جاؤ تو مجھے سکون ملے گا۔ بقول شاعر، جدا ہوئے تو میری آنکھ میں نمی آئی، جدا ہوئے تو میری آنکھ میں نمی آئی، پھر اس کے بعد نہ چہرے پہ تازگی آئی۔ صفحہ نمبر 263 شہناز از مصطفیٰ زیدی، فرہنگ۔ لفظ ترک تعلق معنی تعلق ختم کرنا، شدت، تیزی، اصرار، تاکید۔ رسم اخلاص معنی اس کی خلوص کی رسم۔ لفظ دشت جنوں معنی اس کے دیوانگی کا صحرا۔ لفظ مہنشینوں معنی حسین عورتوں۔ سکت معنی اس کے طاقت۔ لفظ آسائش معنی آسانی، سہل ہونا۔ لفظ دل پرخون معنی اس کے خون سے بھرا زخمی دل۔ لفظ رنگ حنا معنی اس کا مہندی کا رنگ۔ دیدہ و دانستہ معنی ہے جان بوجھ کر۔ لفظ عہد وفا معنی ہے وفا کا وعدہ۔ لفظ ہے صف تسلیم و رضا معنی ہے بیعت کرنے والے لوگ۔ لفظ ہے لہر کی صورت معنی اس کے لہر کی طرح۔ تشریحات۔ شعر نمبر 1۔ جس طرح ترک تعلق پہ ہے اصرار اب کے، ایسی شدت تو میرے عہد وفا میں بھی نہ تھی۔ تشریح۔ مصطفیٰ زیدی اپنی حقیقی محبوبہ شہناز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری پیاری محبوبہ شہناز، جس طرح تم مجھ سے سارے رشتے توڑنے پر بضد ہو اور بار بار کہتی ہو کہ میں تم سے جدا ہونا چاہتی ہوں، تو اتنی شدت کا مظاہرہ تو تم نے اس وقت بھی نہیں کیا جب تم مجھ سے محبت کرتی تھی، رضامندی کا وعدہ کر رہی تھی، یا میں نے تیرے ساتھ جو وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا اس میں بھی اتنی گرمجوشی نہ تھی جس گرمجوشی کا مظاہرہ تم مجھ سے تعلق توڑنے کے وقت کر رہی ہو۔ شعر نمبر 2۔ میں نے تو دیدہ و دانستہ پیا ہے وہ زہر جس کی جرت صف تسلیم و رضا میں بھی نہ تھی۔ صفحہ نمبر 264 تشریح۔ زیدی کہتے ہیں کہ میں نے تو جان بوجھ کر وہ زہر پیا جس کی جرت بڑے بڑے لوگ آج تک نہیں کر سکے۔ میں نے جو رستہ اپنے لیے منتخب کیا وہ خاردار رستہ ہے جو مشکلات، مصائب اور قربانیوں سے پر ہے۔ بڑے بڑے بہادر اس رستے پر چلنے سے کتراتے ہیں اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ تو نے جس لہر کی صورت سے مجھے چاہا تھا، ساز میں بھی نہ تھی وہ بات، صبا میں بھی نہ تھی۔ تشریح۔ اے شہناز، تو مجھ سے جس طرح والہانہ محبت کرتی تھی، اسی طرح کی بہا اور اسی محبت کی طرح لہریں تو میں نے کسی ساز میں دیکھی ہے نہ کسی آواز میں۔ صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس کی لہروں میں بھی مجھے تیرے پیار کی طرح شدت نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ کائنات کی دوسری چیزیں اس والہانہ پن سے بالکل ناآشنا ہے۔ شعر نمبر 4۔ بے نیاز ایسا تھا میں دشت جنوں میں کھو کر، مجھ کو پانے کی سکت ارض و سما میں بھی نہ تھی۔ تشریح۔ جب مجھے تیرا پیار ملا تو میرے قدم بالکل زمین پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ تیری محبت نے مجھے اس طرح پاگل بنا دیا تھا کہ میرا نہ کہیں ٹھکانہ معلوم تھا نہ میرا کہیں نام و نشان ملتا۔ دنیا کے لوگ تو ایک طرف مجھے ڈھونڈنے اور پانے کی طاقت نہ زمین کے پاس تھی اور نہ آسمان میں، یہ خوبی موجود تھی،
یعنی میں بالکل نایاب ہو گیا تھا۔ بقول شاعر، پڑتے نہیں ہیں پاؤں میری اب زمین پر، دو چار دن کسی کی نظر میں رہا ہوں میں۔ شعر نمبر 5۔ اور اب یوں ہے کہ جیسے کبھی رسم اخلاص میں نشینوں میں تو کیا ہم فقراء میں بھی نہ تھی۔ تشریف، لیکن اب صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ ہمارے عروج کا دور گزر کر زوال کا دور آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اخلاق کی رسم تو حسن والے پہلے سے بھول چکے تھے اور وہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اب ہم جیسے فقیر لوگ بھی خلوص و محبت کو دل سے نکال چکے ہیں۔ پہلے تو صرف حسین و جمیل لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان میں خلوص کی دولت کا فقدان ہے۔ آج ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شاعر محبوب کے علاوہ اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ شاید زمان فرماتے ہیں، بدل گیا ہے اگر وہ تو یہ خطا ہے میری، میرے خلوص میں شاید کوئی کمی آئے۔ شعر نمبر 6۔ بے وفائی کی یہ مشترکہ نئی آسائش دل پرخوں میں بھی اور رنگ حنا میں بھی نہ تھی۔ تشریح، زیدی کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے شعراء کی طرح بے وفائی کا الزام سراسر اپنی محبوبہ پر نہیں ڈالتے بلکہ خود کو بھی قصوروار قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ شعر میں کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے بے وفائی کی کہ دونوں اس عشق کے آزار سے نجات پا کر آرام سے رہیں گے، لیکن آسائش کے یہ رنگ تو اتنے گہرے ہیں کہ اس طرح کا رنگ نہ تو میرے اس دل کے خون کا ہوا تھا جو میں نے تمہارے عشق و فراق میں تباہ کر دیا تھا، اور نہ تمہارے ہاتھ پہ لگی مہندی کا رنگ اتنا دیدہ زیب اور گہرا سرخ تھا۔ یعنی میں تم سے ملنے کے لیے جب طرح طرح کے سنگین اور کٹھن مراحل سے گزرتا تو میرے دل سے خون نکلتا، اور جب تم مجھ سے ملنے کے لیے ہاتھوں پر رنگین حنا لگاتی تو اس کا رنگ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا۔ لیکن آج جو رنگ ہماری بے وفائی کا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ گہرا اور شدید ہے۔ شعر نمبر 7۔ نہ تو شرمندہ ہے دل اور نہ حنا خار اب کے، جس طرح ترک تعلق پہ ہے اصرار اب کے۔ تشریح، شاعر اور محبوبہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دل، تو اس کام پر ہرگز اپنے آپ کو ملامت نہ کر، کیونکہ تو نے اپنی دانست میں اس بے وفا کو چھوڑ کر اچھا کیا ہے۔ دوسری طرف مہندی لگانے والے سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے کیے پر شرمسار نہیں ہیں، بس وہ تو صرف جل جدا ہونے کے لیے یہ کہہ رہی ہے تاکہ عشق نے سے آزاد اور نجات پا کر دنیا میں کوئی اور ڈھنگ کا کام کرے۔ بقول فراز، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 263۔ یونیورسٹی آف پشاور، ایم اے اردو فائنل، اینول ایگزامینیشن 2006، پیپر نمبر 6، پوئٹری یعنی شاعری، نیو کورس، میکسیمم مارکس یعنی زیادہ سے زیادہ نمبر 100، ٹائم الاؤڈ 4 آورز یعنی 4 گھنٹے کا وقت ہے آپ کو پیپر حل کرنے کے لیے۔ نوٹ، سوال نمبر 1، موبائل فون، ہدایت نمبر 1، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کو امتحانی حال میں ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے منع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان کینسل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کل 5 سوال حل کریں۔ پہلا سوال لازمی ہے، اس کے علاوہ ہر حصے سے ایک سوال حل کرنا لازمی ہے۔ تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔ حل شدہ پرچے پر نصاب نمایاں طور پر تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، نظم و شاعر کے حوالے سے درج ذیل میں سے کوئی سے 2 اجزاء کی تشریح کیجیے۔ الف، عمل جس کا تھا اس کلام متین پر، وہ سر سبز ہیں آج روئے زمین پر۔ تفوق ہے ان کو کہیں وہ ہمیں پر، مبہیں پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا سب اہل مغرب نے جوڑے۔ بے، نہ ہمت کی محنت کی سختی اٹھائیں، نہ جرت کی خطروں کے میدان میں آئیں،
نہ غیرت کی ذلت سے پہلو بچائیں، نہ عبرت کی دنیا کی سمجھ ادائیں، نہ کل فکر تھا یہ کہ ہیں اس کے پھل کیا، نہ ہے آج پرواہ کہ ہونا ہے کل کیا۔ جیم، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ گر آج اوج ہے، اوج پہ ہے تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ صفحہ نمبر 264۔ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لہل و نہار رکھتے ہیں۔ اور دال، پراگندہ بہت ہے دل میرا دنیا کے دھندوں، چھڑا دے مجھ کو یا رب نوکری کے سخت پھندوں سے، غلامانہ طریقوں پر مجھے مجبور کرتے ہیں، خدایا بے نیازی دے مجھے ان خود پسندوں سے۔ حصہ اول، سوال نمبر 2، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 3، اکبر الہآبادی کی شاعری سے لطف اٹھانے والوں کی بڑی تعداد خود شاعر کی طرح مغربی تعلیم کے بارے میں تضادات کی اسیر ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے بارے میں تضادات کی اسیر ہے، اس رائے کا تنقیدی جائزہ لیں۔ حصہ دوم، سوال نمبر 4، جوش کے ہاں ذخیرہ الفاظ کو معنوی اور حصی وسعت ملی، شعری مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 5، فیض احمد فیض نے غم روزگار کو غم جانا بنا دیا، اس رائے کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ حصہ سوم، سوال نمبر 6، نون میم راشد مشرق کی عظمت کو قصہ ماضی خیال کرتے ہیں، ان کی نمائندہ نظموں کے حوالے سے اس رائے کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 7، مجید امجد کی شاعری میں بچے کا کردار ایک خاص معنویت کا حامل ہے، ان کی نمائندہ نظموں سے اس کی وضاحت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب نظم چھٹا پرچہ ایم اے اردو سال دوم یعنی ایم اے اردو فائنل بما منتخب نظموں کی تشریح کے اختتام پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔